قلیوں کی یونین کا جنرل سیکرٹری بننا بہت بڑا اعزاز تھا۔ قلی گیری بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، یونین کا باقاعدہ آفس تھا۔ بدرالدین جب بھی رحیم الدین سے ملنے گیا اسے یہ جگہ بہت اچھی لگی۔ پھر رحیم الدین نے خود ہی سے پیشکش کی تھی۔ الیکشن ہونے میں چند ہی روز باقی رہ گئے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ بدرالدین کے علاوہ اور کون ہے جو الیکشن جیت سکے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ الیکشن ہوتا تو ضرور تھا، سرکاری اور قانونی کارروائی ہوتی تھی۔ کافی عرصے سے رحیم الدین صدر اور جنرل سیکرٹری دونوں عہدے سنبھالے ہوئے تھا۔ اس بار رحیم الدین نے اپنی جگہ بدرالدین کے لیے خالی کر دی تھی، اور بدرالدین بھی اس لیے تیار ہو گیا تھا کہ جمیلہ نے اس سے کچھ کرنے کا قول لیا تھا۔ بلا مقابلہ الیکشن ہوا اور بدرالدین کو ان دونوں عہدوں کا حامل قرار دے دیا گیا اور اسے آفس میں بٹھا دیا گیا۔ رحیم الدین اسے صدر اور سیکرٹری کے فرائض سمجھانے لگا۔ پھر جمعرات کا دن آ گیا۔ بدرالدین زندگی کا ہر لمحہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں صرف کر سکتا تھا، لیکن جمعرات اس کی اپنی نہیں ہوتی تھی۔ تیار ہو کر باہر نکلا۔ گڑھی حیدر بیگ جانے والی ٹرین تھوڑی ہی دیر کے بعد آنے والی تھی۔ ایک بے تکلف دوست نے کہا، ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے بدرو بھائی کہ بدرالدین صاحب بہادر تو بن گئے ہیں، لیکن جمعرات کے دن انہیں کوئی کام کبھی نہ دیا جائے۔ یہ دن بھابھی سے ملنے کا ہوتا ہے۔ پر بھیا، ساری باتیں ایک طرف، بھابھی سے ابھی تک ہمیں نہیں ملایا گیا اور یہ تک نہیں بتایا گیا کہ بات کہاں تک پہنچی ہے۔ بدرالدین نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو فرید خان، وہ تمہاری بھابھی نہیں ہے۔ کسی ایسے وجود کو بھابھی کہنا مناسب نہیں ہے جس سے میرا نکاح نہ ہوا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا عہد و پیمان ہے۔ چنانچہ میرے بھائی، خیال رکھا کرو، کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ معافی چاہتے ہیں بھائی، سچ مچ ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن تم جس طرح محبت اور چاہت سے ان سے ملنے جاتے ہو، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم دونوں کے درمیان محبت ہے۔ بدرالدین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے کہا، ہاں، اس سے میں انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ٹرین میں بیٹھ کر گھڑی حیدر بیگ چل پڑا۔ مقررہ وقت پر وہاں اترا، پھول والے سے پھول اور اگربتیاں خریدیں اور پھر قبرستان چل پڑا۔ آج وقت سے کچھ پہلے آ گیا تھا۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس طرف پہنچ گیا جہاں جمیلہ اور اس کے اہل خاندان کی قبریں تھیں۔ اس نے اپنی لائی ہوئی چیزیں ایک طرف رکھ دیں اور بڑی چاہت سے ایک ایک قبر کی صفائی کرنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے ہمیشہ یہی محسوس ہوا تھا جیسے کچھ محبت بھری نگاہیں اس کا جائزہ لے رہی ہوں، اس کی ممنون کرم ہوں۔ قبروں پر پانی ڈال کر اس نے ان پر پھول ڈالے، اگربتیاں جلا کر سلگائیں اور پھر آخر میں جمیلہ کی قبر کے پاس آ بیٹھا۔ اگربتیوں اور پھولوں کی خوشبو اپنی جگہ تھی، لیکن کچھ ہی لمحوں میں اسے وہی مسحور کن بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوئی، جسے محسوس کر کے اب اسے پتہ چل جاتا تھا کہ جمیلہ کی روح اس کے آس پاس موجود ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے مقررہ وقت سے پہلے تمہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ تمہاری طرف سے ہر وقت آنے کی اجازت نہیں ہے جمیلہ۔ تمہاری ہدایت کا ایک پہلو پورا ہو چکا ہے۔ میں قلی گیری چھوڑ کر قلیوں کے یونین آفس میں جا بیٹھا ہوں اور بہت سی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ پڑی ہیں۔ جمیلہ، میں اور بھی کوشش کروں گا، بس تم مجھے اسی طرح اپنی قربت سے نوازتی رہو، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اچانک ہی اس نے اپنے عقب سے نکل کر آنے والی ایک انتہائی خوبصورت تتلی کو دیکھا جو غیر معمولی طور پر بڑی تھی اور اس قدر خوش رنگ اور حسین تھی کہ انسان اسے دیکھ کر مسحور ہو جائے۔ تتلی اس کی کلائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایک لمحے تک تو وہ کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن پھر اس کے کانوں میں جمیلہ کی آواز ابھری، مجھے چھونا نہیں، میری طرف سے اپنی کامیابی پر مبارکباد قبول کرو۔ جب تم آفس میں پہلی بار بیٹھے تھے تو تمہیں دیکھ کر میں خوشی سے جھوم گئی تھی۔ میں وہاں موجود تھی بدرالدین۔ بدرالدین نے محبت بھری نگاہوں سے اس تتلی کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تتلی کے روپ میں جمیلہ ہے۔ روحوں کے بارے میں بہت سی باتیں سنی جاتی تھیں، سانپ، چھپکلی، پرندے، مگر تتلی کی شکل میں وہ پہلی بار ایک روح کو دیکھ رہا تھا۔ جمیلہ نے اسے نہ چھونے کی ہدایت کر دی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر امٹ پڑا تھا۔ پھر اس نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، ایک دن تم برقعے میں ملبوس شاہپور کے اسٹیشن پر اتری تھیں اور تم نے حویلی سردار علی جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جمیلہ، اس وقت تم مجسم ہو کر سامنے آئی تھیں، تو ایک بار پھر مبارکباد دینے کے لیے وہی روپ کیوں نہ اختیار کیا؟ اس کے ذہن میں جمیلہ کی آواز ابھری، ساتھ ہی تتلی نے اس کی کلائی پر رخ تبدیل کیا۔ جمیلہ کی سرگوشی نما آواز سنائی دی کہ ہمیں صرف اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی اجازت ملی ہے، اس کے علاوہ ہم اپنی کسی اور غرض کے لیے بھی انسانی جسم کو اختیار کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ میں تمہاری خوشی پوری کر کے بہت خوش ہوتی۔
بدرالدین نے یہ الفاظ اپنے ذہن میں صاف سنے تھے، پھر اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، نہ جانے کیوں میرے منہ سے یہ احمقانہ الفاظ نکل گئے، اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں جمیلہ، آئندہ اس کا بھی خیال رکھوں گا۔ اپنی لگن میں لگے رہو بدرالدین، میں یہ نہیں کہتی کہ تم یہاں نہ آؤ اور مجھے بھول جاؤ، میں خود بھی تمہیں نہیں بھول سکتی، لیکن ایک زندہ انسان کا ایک روح سے محبت کرنا بس اسی حد تک ممکن ہے جس حد تک ہم ایک دوسرے کے قریب ہو چکے ہیں۔ خدا تمہیں صدیوں زندہ رکھے، لیکن تم خود جانتے ہو کہ ہماری محبت کا کوئی عملی پہلو ممکن نہیں ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے جمیلہ، میں جب تک زندہ ہوں تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ تتلی نے پھر پہلو بدلا اور اس کی کلائی سے اڑ گئی۔ بدرالدین یاس بھری نگاہوں سے اسے فضا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ شاید ہی انسانوں کی زندگی میں ایسے ناقابل یقین لمحات آئے ہوں جن لمحات سے یہ خاندان گزر رہے تھے۔ اختر علی بہت خوش تھا کہ اسے زندگی مل گئی تھی۔ اس کا بھائی افسر علی بھی اپنے بھائی کی زندگی سے بہت خوش تھا۔ جہاں تک فردوس جہاں کا تعلق تھا، اس کا غم بلا دل سے کیسے جاتا، لیکن جو جا چکا ہوتا ہے اس کے لیے صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ جمعرات کا دن ان لوگوں کے لیے بڑا سنسنی خیز تھا۔ ان میں سب سے زیادہ سنسنی کا شکار غلام احمد تھے۔ فیروزہ کے دن رات حرام ہو چکے تھے۔ باپ سے یہی سوال کرتی کہ ابو، آخر ایسی کون سی مجبوری ہو سکتی ہے صفدر علی کو کہ وہ میرے پاس بھی نہیں آئے؟ انہیں اندازہ ہے کہ وہ خود میری زندگی بھی کس قدر خطرے میں ہے۔ کیا کہوں بیٹا، انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ اگر بیٹیوں کے باپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آنے والا وقت بیٹیوں پر کتنا کٹھن گزرنے والا ہے تو وہ شاید ان کی شادی ہی نہ کریں۔ اپنی بچیوں پر ہونے والے مظالم پر انہیں جس طرح اپنی شخصیت کو ریزہ ریزہ کرنا پڑتا ہے وہی جانتے ہیں۔ دیکھو میری بچی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ جو کچھ آپ نے بتایا ہے ابو، اسے دیکھتے ہوئے میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے بھی حویلی سردار علی لے چلیں۔ ہو سکتا ہے صفدر ہمارے ساتھ ہی واپس آ جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ تیری سسرال ہے اور خدا کرے ہمیشہ رہے، تم میرے ساتھ چلنا۔ نبیل احمد کا موقف وہی تھا۔ اختر علی اور افسر علی ان کے ساتھ ہی حویلی سردار علی چل پڑے تھے۔ انہوں نے اختر علی سے کہا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں اختر علی، وکیل ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شمار مقدمے جیت چکا ہوں۔ اللہ نے ایک نام دیا ہے، وکیل کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے۔ کبھی کبھی میری چھٹی حص مجھے بڑے بڑے معاملات سے آگاہ کر دیتی ہے۔ روز اول سے میں کہہ رہا ہوں کہ کہانی میں کہیں کوئی ایسی گرہ ہے جو بہرحال کھل تو جائے گی، لیکن ہے بڑی عجیب۔ چلے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ غلام احمد، فیروزہ، اختر علی، افسر علی اور نبیل احمد، یہ سب کے سب حویلی سردار علی پہنچ گئے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ حیدر علی نے بہترین نشستوں کا بندوبست کیا تھا، لیکن ایک ایسی جگہ جو ذرا الگ تھلگ تھی۔ یہ سب پہنچ گئے اور صفدر علی کی آمد کا انتظار ہونے لگا۔ سبھی کی نگاہیں بار بار گیٹ کی جانب اٹھ جاتی تھیں۔ شام کے جھٹپٹے رات کی سیاہی میں تبدیل ہونے لگے اور ان کی بے چینی عروج پر پہنچنے لگی۔ میرا خیال ہے صفدر علی، ابھی انہوں نے اتنا کہا ہی تھا کہ عقب سے ایک آواز ابھری، معافی چاہتا ہوں ذرا دیر ہو گئی۔ وہ اچھل پڑے۔ صفدر علی گیٹ سے نہیں آیا تھا بلکہ عقب سے نمودار ہوا تھا۔ حیدر علی ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا تھا، ساتھ ہی فیروزہ بھی ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ صفدر، میرے بھائی، ہم تو مایوس ہو گئے تھے، آخر تم۔ بھائی جان بیٹھ جائیے، براہ کرم بیٹھ جائیے۔ فیروزہ تم بھی، صفدر علی نے کہا اور وہ سب ٹھٹک سے گئے۔ حیدر علی تو بیٹھ گیا تھا، لیکن فیروزہ اسی طرح کھڑی یاس بھری نگاہوں سے صفدر علی کو دیکھ رہی تھی۔ صفدر علی، آپ بھی بیٹھیے، ہمیں بتائیے کہ آخر آپ کون سے ایسے پراسرار واقعات کا شکار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک روپوش ہیں۔ حالانکہ آپ نے بڑے مشکل وقت میں اختر علی کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، لیکن اللہ کی عطا کی ہوئی نئی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ جن الجھنوں کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں۔ صفدر علی نے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا لی، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر گردن اٹھا کر بولا، فیروزہ آپ براہ کرم بیٹھ جائیے، میں اس مظلوم خاندان کے بارے میں پھر کچھ کہنا چاہتا ہوں جسے آپ لوگوں اور حیدر علی نے موت کی آغوش میں دھکیل دیا۔ کیا آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ انسان کسی کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے یہ غور نہیں کرتا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور جب وہ برستی ہے تو پھر ظالم کو کہیں پناہ نہیں ملتی۔ آپ کو اپنے ظلم کا احساس ہے؟ خداوند عالم زمین سے انسان کی تخلیق کرتا ہے، پھر اسی زمین سے اسے غذا عطا کرتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ نے وہ فصلیں جلوائیں تھیں نا؟ صفدر، کیوں ان باتوں کو دہرا رہے ہو؟ میں صفدر علی نہیں ہوں، میں احمد دین ہوں۔
یہ کہہ کر صفدر علی نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اچانک احمد دین کا چہرہ نمودار ہوا، خوبصورت، خوشنما، لیکن غم و اندوہ سے لبریز۔ یہ دیکھ کر کون تھا جسے اپنے حواس پر قابو رہتا؟ نبیل احمد بھی بدن میں کپ کپی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ احمد دین کہہ رہا تھا، اپیل کی تھی ہم لوگوں نے آپ سے، کہا تھا کہ خدا کے واسطے ہمیں زندہ رہنے کا موقع دیں، صاحب اختیار تھے آپ، کیا مل جاتا آپ کو زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے سے؟ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی حویلی دی ہوئی ہے، یہاں شادپور میں بھی آپ کے سبزیوں کے اتنے بڑے کھیت ہیں کہ لاکھوں روپے سالانہ کی آمدنی آپ کو ان سے ہوتی ہوگی، لیکن ہماری زمین کا وہ ٹکڑا آپ کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن گیا تھا۔ آپ نے ہمیں موت دے دی، لیکن دیکھ لیجئے قدرت کے کھیل کہ ہم خود اپنا انتقام لے کر اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کریں گے۔ حیدر علی صاحب، آپ تحت الثری میں بھی پناہ لینا چاہیں تو آپ کو پناہ نہیں ملے گی۔ ہمارا مظلوم خاندان جو آپ کی وجہ سے زندگی سے محروم ہوا، آپ لوگوں کو کہیں نہیں چھوڑے گا۔ چودھری سردار علی کی باری سب سے آخر میں آئے گی۔ یہ بیچارہ اختر علی جس نے صرف اپنی محبت سے مغلوب ہو کر صفدر علی کو ہلاک کیا، ہمارے خاندان سے دور کی چیز ہے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ ہمارے ہی کیے ہوئے کا رد عمل تھا، اس لیے ہم اسے وہ اعزاز نہیں دینا چاہتے تھے جو اسے مل گیا۔ صفدر علی کو ہمیں ہی قتل کرنا تھا، فردوس جہاں کو میری بیوی حسینہ نے قتل کیا کیونکہ وہ ہمارے خاندان کی بہو تھی، اور فردوس جہاں سردار علی کے خاندان کی بہو۔ اصل میں ذمہ داریاں تقسیم ہو گئی ہیں، ہم سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ فیروزہ بھی اسی خاندان کی بہو ہے، جب ایک بہو کو زندگی نہ مل سکی تو پھر بھلا باقیوں کا کیا سوال؟ ہاں، اختر علی کو بے موت نہیں مرنا تھا، فیصلہ کیا گیا کہ اس کی مدد کی جائے۔ آپ لوگوں نے صفدر علی کی قبر کھول کر دیکھی، آپ کی بینائی سلب ہو گئی تھی، ورنہ صفدر علی کی لاش تو اس کی قبر میں موجود تھی، اور آپ کی بینائی کو سلب ہونا ہی تھا، کیونکہ اس طرح اختر علی کو رہائی نہ ملتی۔ میں نے صفدر علی کے روپ میں وکیل صاحب اور عدالت کے سامنے پیش ہو کر اختر علی کی گلو خلاصی کرا دی۔ آپ لوگ کوشش کرتے رہیں، صفدر علی کی موت کو کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال اختر علی، تم نے برا کیا کہ ہمارے منہ سے ہمارا شکار چھین لیا۔ خبردار کوئی اور یہ کوشش نہ کرے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ میں صفدر علی نہیں احمد دین ہوں، اور کہہ دینا چودھری سردار علی سے وہ اپنی موت کا انتظار کرے۔ بس یہی اطلاع دینی تھی مجھے آپ لوگوں کو، اور اسی لیے میں آج یہاں آیا تھا۔ چلتا ہوں، خدا حافظ نہیں کہوں گا کیونکہ میں آپ کو خدا کی حفاظت میں دینا نہیں چاہتا۔ آپ لوگ ظالم ہیں اور ظالموں کا خدا کبھی محافظ نہیں ہوتا۔ احمد دین بیٹھے بیٹھے کرسی سے غائب ہو گیا۔ فیروزہ کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ غلام احمد رونے لگے، حیدر علی نے پشیمانی سے گردن جھکا لی، نبیل احمد خاموش نگاہوں سے بے ہوش فیروزہ کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، تم لوگ میرے ساتھ چلو گے؟ مخاطب اختر علی اور افسر علی تھے۔ جی وکیل صاحب، ہمیں چلنا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس خاندان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اب کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ بہن ہی چلی گئی تو رشتے تو سب ویسے ہی ختم ہو گئے۔ ہم چلتے ہیں۔ غلام احمد اب بھی زار و قطار رو رہے تھے۔ انہوں نے فیروزہ کی طرف دیکھ کر کہا، ارے میری بچی کو تو دیکھو، کیا کہوں، تمہیں تو کوسنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ وہ ظالم چھپ کر بیٹھ گیا ہے جس نے اتنے سارے زندہ انسانوں کو موت دے دی ہے۔ خدا اسے ایسی موت نصیب کرے کہ دنیا اس پر عبرت کرے۔ حیدر علی، میری بیٹی کو میرے گھر تک پہنچانے کا بندوبست کر دو، اب تو مجھے یہی لگ رہا ہے جیسے میں کسی لاش کو لے جا رہا ہوں۔ حیدر علی نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی تھی۔ غلام احمد نے کہا، کرو گے میری مدد؟ جی جی، حیدر علی کے منہ سے بمشکل تمام نکلا۔ فیروزہ در حقیقت زندہ لاش بنی ہوئی تھی، اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ شوہر کو زندہ دیکھ کر اس کے دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات بیدار ہو گئے تھے۔ حقیقت یہی تھی کہ گیہوں کے ساتھ گھن پس رہا تھا، کرے کوئی اور بھرے کوئی، اس کی اس سے بڑی مثال ملنا ممکن نہیں تھی۔ راستے میں غلام احمد نے فیروزہ سے کہا، بیٹا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم سے کیا غلطی ہوئی تھی جو ہمیں یہ مشکل جھیلنا پڑی۔ اچانک ہی فیروزہ نے غلام احمد کی طرف دیکھا اور بولی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا کہو۔ یہ بات طے ہے کہ موت اسی طرح میرا مقدر ہے جس طرح فردوس جہاں دنیا سے گئی۔ میں خوش ہوئی تھی کہ شاید ان کے اندر کوئی نرمی آئی ہو۔ صفدر علی کی زندگی سے میرے اندر زندہ رہنے کی لگن بیدار ہوئی تھی، لیکن آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا، نظام الدین کا خاندان اس خاندان کے ایک ایک فرد کو زندگی سے محروم کر دے گا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ہو حویلی سردار علی میں ہو۔ آپ مجھے واپس وہیں چھوڑ آئیے، میں وہیں رہوں گی۔
غلام احمد نے عجیب سی نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا اور بولے، بے شک بیٹا، میں نے آپ کی شادی کر دی تھی۔ والدین کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان کی بچی سسرال میں خوش رہے۔ مگر بیٹا، سسرال سے آپ کو کیا ملا؟ موت؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کسی کو موت سے بچا سکتا ہوں، لیکن بیٹا، بات کریں گے، دنیا کے سامنے دعائی دیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے کہ ہم بے گناہوں کو مشکل سے نکال لے۔ بیٹا، اب وہاں کیا رکھا ہے؟ تم نے یہ بات کیوں سوچی؟ بس میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ میری وجہ سے سولی پر لٹکے رہیں، یہ سوچتے رہیں کہ موت کب آ کر میرا گلا دبوچ لے گی۔ اس گھر میں تو ہے ہی موت کا بسیرا، اس لیے میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، براہ کرم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ غلام احمد اور فیروزہ یہ باتیں کر رہے تھے اور ادھر حویلی سردار علی میں حیدر علی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آسیہ اور رحمان ابھی وہیں موجود تھے اور حیدر علی سے باتیں کر رہے تھے۔ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا حیدر علی بھائی، اب بار بار یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ابا جی نے بہت برا کیا۔ انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اسے دیکھنے اور پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اب تو سب کچھ سامنے آ چکا ہے، اس بارے میں مزید کچھ کہنا فضول ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بات صرف آپ تک ہی محدود نہیں ہے، کتنے گھرانے مشکل کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم بے قصور ہیں، لیکن دیکھ لیجئے کہ ہم بھی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کہاں تک انسانیت کا مظاہرہ کرے اور اپنے آپ کو ان معاملات سے دور رکھے جو کبھی کبھی زبردستی مسلط ہو جاتے ہیں۔ بہرحال خدا ہم سب پر سے یہ مشکل ٹالے۔ آسیہ میری زندگی کی طرح ہے، لیکن نور جہاں کی موت کے بعد آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ حیدر علی رونے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ وہ لوگ سارے معاملات میں شریک رہے تھے۔ رحمان علی نے کہا، آسیہ گھر واپس چلنا ہے۔ میں کیا کروں؟ میرے پاس اب کون رہ گیا ملازموں کے سوا؟ میں بھی کہیں چلا جاتا ہوں، میرا بھائی زندگی سے محروم ہو گیا، اختر علی بچ گیا تو مجھے کیا ملا اس کے بچ جانے سے؟ لیکن بہرحال میں بھی باپ کی طرح سے غلط انداز میں نہیں سوچنا چاہتا۔ رحمان علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آسیہ بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ موت کا خوف کبھی کبھی اس کے چہرے سے بھی چھلکنے لگتا تھا، جبکہ وہ ایک بہادر لڑکی تھی اور شاید حویلی سردار علی میں سب سے زیادہ دلیر وہی تھی جس نے ان باتوں کو بڑے صبر و سکون کے ساتھ برداشت کر لیا تھا۔ وہ واپس چل پڑے اور وقت کا انتظار کرنے لگے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے تھے وہ اپنی جگہ تھے، لیکن بدر الدین کی زندگی میں جو انقلاب آ گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا خوش کن تھا۔ ماں کی موت کے بعد زندگی سے جس طرح بیزار ہو گیا تھا، اب صورتحال بالکل بدل گئی تھی۔ اسے زندگی سے پیار ہو گیا تھا۔ یہ اس کی سچی محبت کا ثبوت تھا، کیونکہ محبوب کی طلب بھی محبت ہی کا ایک حصہ ہوتی ہے، لیکن اگر محبت بے طلب ہو جائے تو پھر اسے روحانیت ہی کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک روح سے محبت کا مطلب تھا کہ محبت بے غرض ہے، اس میں کسی قسم کا کھوٹ اور لالچ نہیں ہے۔ جمعرات اس کے لیے عید کے دن کی طرح ہوتی تھی اور پورے ہفتے وہ جمعرات کا شدت سے انتظار کرتا تھا۔ جمیلہ اسے ہدایت دیتی رہتی تھی، وہ کہتی تھی کہ جمعرات کے علاوہ اور کسی دن وہ نہ آیا کرے، چاہے دل میں کتنی ہی طلب کیوں نہ ہو۔ بہرحال بدر الدین نے اپنا بہت کچھ بدل لیا تھا، لیکن ابھی بھی کبھی وہ قلیوں والا کوٹ پہن لیتا تھا اور دوسرے قلی اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ بدرو بھائی، اب تم ہمارے لیڈر ہو، ہم تمہیں کبھی سامان نہیں اٹھانے دیں گے۔ بدرو ہنس کر کہتا کہ یارو، غلط عادتیں مت ڈالو، تم لوگ یونین لیڈر کی حیثیت سے میرے اخراجات اٹھا لیتے ہو، لیکن میں بالکل نکمہ اور نکارہ ہوتا جا رہا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے کام کر لینے دیا کرو۔ دوسرے قلیوں کے گھر وغیرہ بھی تھے اور چند ہی ایسے تھے جو اسٹیشن پر رہتے تھے۔ بدر الدین کے لیے یونین آفس موجود تھا، وہ اگر چاہتا تو رات کو بھی وہاں آرام سے سو سکتا تھا، لیکن اسے جمیلہ ہمیشہ یاد رہتی تھی اور وہ عام طور سے ریلوے اسٹیشن کی اسی بینچ پر سویا کرتا تھا جس پر پہلی بار اسے جمیلہ ملی تھی۔ اس دن سر شام بادل آئے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کے اس حصے میں جہاں بدر الدین بینچ پر سویا کرتا تھا، ٹین کا شیڈ پڑا ہوا تھا۔ بارش کی جل ترنگ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس وقت شام کی جھٹپٹے فضاؤں میں اتر آئے تھے۔ ٹرین آنے والی تھی اور اس کی آمد کا اعلان ہو چکا تھا۔ قلی ٹرین کے انتظار میں تھے۔ آخر کار ٹرین آ گئی۔ کافی لوگ یہاں اترے تھے، کچھ مقامی تھے، کچھ غیر مقامی۔ شادپور میں کئی ایسے کاروبار ہوتے تھے جن کا تعلق دوسرے شہروں سے ہوا کرتا تھا۔ خاص طور سے سبزی کی بہت بڑی منڈی تھی، یہاں سے سبزی باہر کے شہروں میں بھی جاتی تھی۔ کافی کاروبار ہوتا تھا، لیکن مال گاڑیوں کے ذریعے۔
بہرحال قلی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور پھر بدرالدین نے ایک ایسے بھاری بھرکم شخص کو دیکھا جو ٹرین کے کمپارٹمنٹ کے دروازے میں کھڑا ہوا تھا اور نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سے اترا نہیں جا رہا تھا۔ آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ بدرالدین یہ محسوس کر کے کہ یہ شخص نیچے اترنا چاہتا ہے، اس کی مدد کے لیے تیزی سے اس کی جانب بڑھ گیا۔ قریب سے اس نے دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے اور اس پر کرب کے آثار ہیں، آنکھیں ابلی پڑ رہی ہیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بڑی تکلیف میں مبتلا ہو۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ بدرالدین نے فوراً ہی اسے سنبھال لیا۔ اس نے اسے نیچے اتارا، حالانکہ کافی وزنی شخص تھا، لیکن بدرالدین بھی ایک تندرست و توانا نوجوان تھا۔ وہ نیچے اتر آیا تو بدرالدین نے اس سے جلدی سے پوچھا، کوئی سامان ہے آپ کا؟ جواب میں اس شخص نے بولنے کی کوشش کی، پھر گردن ہلائی اور بمشکل تمام بولا، براؤن اٹیچی کیس اور ایک بیگ جو اس کے اوپر رکھا ہے۔ اگر آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو آپ بیٹھ جائیے۔ اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی چیز کا سہارا لینا چاہتا ہو۔ بدرالدین پھرتی سے ٹرین پر چڑھ گیا کیونکہ ٹرین چند ہی لمحوں کے بعد روانہ ہونے والی تھی۔ براؤن سوٹ کیس اور بیگ اس نے تلاش کر کے جلدی سے نیچے اتارا۔ ایک سواری جو آگے کہیں جا رہی تھی، اس نے ان دونوں چیزوں کی طرف رہنمائی کی اور کہا، وہ بابا صاحب جن کے گردے میں درد ہو رہا ہے، یہ انہی کا سامان ہے۔ اور تو کوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں، بس یہی دونوں چیزیں تھیں۔ پانی کی خالی بوتل انہوں نے باہر پھینک دی ہے، اس نے جواب دیا اور بدرالدین پھرتی سے نیچے اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی ٹرین دوسری سیٹی دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ شخص زمین پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ بدرالدین نے فوراً ہی دور کھڑے ہوئے دو قلیوں کو اشارہ کیا اور ان سے کہا کہ ہاتھ والی ٹرالی لے آئے۔ اس کی بات سمجھ لی گئی۔ بدرالدین نے اسے پھر سہارا دیا تھا، آپ بالکل فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹرالی آ گئی تو بدرالدین نے اس شخص کو زبردستی ٹرالی پر بٹھایا، اس کا سامان اس کے ساتھ رکھا اور اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یونین کا جنرل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے اور ویسے بھی اپنی فطرت کی بنیاد پر سبھی بدرالدین کو پسند کرتے تھے۔ بدرالدین اس شخص کو لے ہوئے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں آیا۔ اسٹیشن ماسٹر موجود نہیں تھا۔ بدرالدین نے اس شخص کو ایک کوچ پر لٹایا اور پھر قلی سے بولا، ان کے گردے میں درد ہے، کیا کریں بتاؤ؟ میرا خیال ہے اسپتال لے چلیں۔ ذرا بھاگ کر دیکھو رحمت چچا کا تانگا کہیں گیا تو نہیں ہے۔ قلی فوراً دوڑ گیا۔ رحمت چچا خود ہی قلی کے ساتھ آ گیا تھا۔ اس شخص کو بڑی مشکل کے ساتھ باہر لا کر تانگے پر بٹھایا گیا اور بدرالدین ایک قلی کے ساتھ تانگے میں سوار ہو گیا۔ وہ اس شخص کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ بدرالدین نے ہمدردی سے سوال کیا۔ ہاں، میرے گردے میں پتھری ہے، درد۔ وہ شخص بمشکل بولا۔ حوصلہ رکھیں، ہم ہسپتال جا رہے ہیں، آپ کو فوراً مدد مل جائے گی۔ اس شخص نے ممنونیت بھری نگاہوں سے بدرالدین کو دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ کرانے لگا۔ اس پر نیم غشی ستاری تھی۔ پھر راستے میں ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ بدرالدین کے دل میں ہمدردی کا سمندر منسن تھا۔ شادپور میں ایک اچھا خاصا ہسپتال تھا۔ بدرالدین اسے لے کر اسپتال پہنچا۔ رحمت چچا اور صادق علی نے مدد کی اور قلی بھاگ کر اسٹریچر لے آیا اور پھر بھاری بھرکم شخص کو اسپتال کے اندرونی حصے میں پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے فوراً ہی کام شروع کیا۔ سب سے پہلے اس شخص کو یکے بعد دیگرے 3 پین کلر انجیکشن دیے گئے اور پھر ڈاکٹروں نے بدرالدین سے معلومات حاصل کر کے کارروائیاں کرنا شروع کر دیں۔ بدرالدین نے رحمت چچا اور صادق علی سے کہا کہ وہ لوگ جائیں، وہ موجود ہے۔ اس شخص کا سامان ساتھ منگوا لیا گیا تھا اور بدرالدین خود اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ رات کو کوئی 8:30 بجے کے قریب اس شخص کو ہوش آیا۔ اس دوران اسے جنرل وارڈ کے ایک بیڈ پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ بدرالدین اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ سامان اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا تھا۔ اس شخص نے ہوش میں آ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر بے اختیار اس کے چہرے پر تردد کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں تو بدرالدین نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، آپ اپنے سامان کو دیکھ رہے ہیں؟ اس شخص نے چونک کر بدرالدین کو دیکھا، ایک لمحے تک اسے پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا، ہاں وہ دراصل آپ کا سامان میری نگاہوں کے سامنے ہے، بالکل بے فکر ہو جائیے، اس میں سے کوئی چیز غائب نہیں ہوئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں ممنونیت کے آثار نظر آئے۔ پھر اس نے کہا، تم وہی ہو نا جس نے اسٹیشن پر؟ میرا نام بدرالدین ہے۔ اب آپ اپنے بارے میں بتائیے۔ پہلے یہ بتائیے کہ درد کیسا ہے؟ اب نہیں ہو رہا، تیسری بار یہ درد اٹھا ہے۔ پتھری ہے آپ کے گردے میں؟ ہاں۔ کوئی علاج نہیں کرایا آپ نے؟
دوا کھاتا ہوں، کوئی مؤثر علاج ابھی تک نہیں ہوا۔ میرا نام غیاث اللہ ہے۔ آپ شادپور ہی آئے تھے یا کہیں اور جا رہے تھے؟ نہیں، شادپور ہی آیا تھا، اکثر آتا رہتا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا ہے، میں پہچان گیا تھا تمہیں۔ ہاں، میں یہاں قلی کا کام کرتا ہوں۔ آپ یہاں، کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ بدرالدین۔ بدرالدین، اچھے انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ میں بہت بری حالت میں تھا اس وقت، میں نہیں جانتا تھا کہ اس چھوٹی سی جگہ پر کوئی میرے لیے کیا کر سکتا ہے، لیکن میں نے لمحہ لمحہ تمہاری مدد کو محسوس کیا ہے۔ جو عمل تم نے کیا ہے وہ کوئی جاہل آدمی نہیں کر سکتا۔ بدرالدین، تم پڑھے لکھے آدمی ہو۔ تھوڑا بہت جناب۔ میرے لیے تم فرشتہ ہی ثابت ہوئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے بر وقت میری مدد کر کے میرا دل جیت لیا ہے۔ کاش میں بھی تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ یہ تصور انسان کا برسوں سے وتیرہ رہا ہے، لیکن یہ ہے افسوسناک، میں نے یہ کام کسی بدلے کے لیے نہیں کیا۔ برا مان گئے بیٹے میری بات کا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے کام آتا ہے اور ایسے وقت میں آتا ہے کہ جب اسے کسی ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے، تو دل کا کوئی نہ کوئی گوشہ اس طرح پگھلتا ہے کہ بے اختیار دل چاہنے لگتا ہے کہ جس شخص نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے، کاش ہم بھی اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ اگر تم نے میری بات کا برا محسوس کیا ہے تو میرا فرض ہے کہ تم سے معافی مانگوں، لیکن اس میں خلوص ہی خلوص تھا۔ میں جانتا ہوں جناب، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بدرالدین، کتنی تعلیم ہے تمہاری؟ آپ بار بار یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس بیٹے، اگر نہ بتانا پسند کرو تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے بارے میں مجھے کچھ اور بتائیے۔ شادپور میں آپ کا کوئی عزیز ہے؟ عزیز تو کوئی نہیں ہے، ہاں کچھ کارندے ہیں۔ اصل میں میں سبزی کا بیوپاری ہوں، خود میری یہاں کافی زمینیں ہیں جن پر سبزی کاشت ہوتی ہے۔ اچھا، تب ٹھیک ہے۔ میں اصل میں بس اچانک ہی یہاں آ جاتا ہوں، یہاں پہلے سے کسی کو اطلاع بھی نہیں دیتا۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیے، میں انہیں آپ کی آمد اور بیماری کے بارے میں خبر دیتا ہوں، انہیں آپ کے پاس بلائے دیتا ہوں۔ بلا دینا، اب میری حالت کافی بہتر ہے، اور یقین کر لو اب کم از کم 6-7 مہینے تک یہ درد نہیں ہوگا۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ تب کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کہاں پہنچا دوں۔ بدرالدین، یہ بتاؤ اسٹیشن پر تمہاری کوئی ڈیوٹی ہے؟ نہیں، اصل میں یہاں کی یونین کا جنرل سیکرٹری ہوں، صرف آفس میں بیٹھتا ہوں، کوئی خاص کام نہیں کرتا۔ پہلے باقاعدہ سامان اٹھاتا تھا، لیکن اب ان لوگوں نے مجھے اپنے معاملات کے لیے مصرف کر دیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو۔ بدرالدین، یہاں کہاں رہتے ہو؟ یونین آفس میں؟ نہیں، میرا مطلب ہے تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر اسٹیشن ہی ہے جناب، والدین مر چکے ہیں، کوئی عزیز و اقارب ہے نہیں، بس اسی لیے یہاں زندگی گزار رہا ہوں۔ بہت اچھے لوگ ہیں میرے ساتھی، ہر طرح سے میرا ساتھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بدرالدین، اب یہ بتاؤ فی الحال کوئی مصروفیت ہے تمہاری؟ نہیں، آپ مجھے حکم دیجئے، آپ جہاں چاہیں میں آپ کو پہنچا سکتا ہوں۔ یہاں سے میری چھٹی کراؤ۔ چھٹی ہی سمجھیے، میں ڈاکٹر سے بات کیے لیتا ہوں، بدرالدین نے کہا۔ پھر وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے غیاث اللہ کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ دواؤں کا ایک نسخہ لکھ دیا گیا تھا۔ غیاث اللہ نے اخراجات کے بارے میں پوچھا۔ تھوڑا سا خرچ ہوا تھا جو بدرالدین نے اپنی جیب سے ادا کر دیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ اگر میری اس تعاون کو میرا احسان سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا احسان اور کر لیجئے، اور اخراجات وغیرہ کے بارے میں نہ پوچھیے، نہ ہونے کے برابر ہوئے ہیں۔ آپ سے وصول کر کے مجھے شرمندگی ہوگی۔ کیا مطلب؟ آپ براہ کرم کچھ نہ پوچھیے، بس یہ بتائیے کہ میں آپ کو کہاں لے چلوں۔ غیاث اللہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، کوئی تانگا وغیرہ؟ لے کر آتا ہوں۔ رحمت چچا تو اسٹیشن واپس چلے گئے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک اور تانگا مل گیا اور بدرالدین غیاث اللہ کا سامان اٹھا کر تانگے میں آ بیٹھا۔ اب بتائیے کہاں چلنا ہے؟ سبزی منڈی، وہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا ہوا ہے، جب بھی یہاں آتا ہوں وہیں پر اترتا ہوں۔ وہ چھوٹا سا کمرہ نہیں تھا، بلکہ ایک اچھا خاصا مکان تھا جس میں ایک ملازم بھی ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ غیاث اللہ کو دیکھ کر ملازم دوڑا دوڑا آیا، اس کا سامان اٹھایا اور غیاث اللہ نے کہا، آؤ بدرالدین، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اجازت دیں۔ مناسب نہیں سمجھتا، غیاث اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بدرالدین کو اپنے ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر سے بھی گھر بہت شاندار تھا۔ کہا تو آپ نے ایسے تھا جیسے کسی مسافر خانے کا کمرہ ہو۔ دنیا مسافر خانہ ہے بدرالدین، اسے بھی مسافر خانہ ہی سمجھو۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کی اور کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اب تو خدمت مجھے کرنی ہے، میں تمہیں ایک چیز دکھاؤں؟ دکھائیے۔ وہ چھوٹا بیگ ذرا اٹھانا۔
غیاث اللہ نے چھوٹے بیگ کی طرف اشارہ کیا اور بدرالدین نے بیگ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ غیاث اللہ نے بیگ کی زپ کھولی اور پھر اس میں سے 5,000 کے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر سامنے رکھنا شروع کر دیں۔ 7-8 گڈیاں تھیں۔ بدرالدین خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ غیاث اللہ نے کہا، بدرالدین، اور بھی میرے پاس کافی سامان ہے، اجازت عطا فرمائیں گے آپ؟ بدرالدین سرد لہجے میں بولا۔ غیاث اللہ ہنسنے لگا۔ تم جیسے نیک اور شریف آدمی کو اس بات کا برا ماننا ہی چاہیے تھا۔ مجھے معاف کرنا، میں بس جائزہ لے رہا تھا۔ دیکھو بدرالدین، احسان کا کوئی صلہ نہیں دیا جا سکتا، مگر میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اتنی بڑی رقم دیکھ کر بھی تم چونکے اور نہ تمہارے چہرے پر کوئی ایسا تاثر ابھرا جس سے میں یہ سمجھتا کہ تم اس رقم کو دیکھ کر متاثر ہوئے ہو۔ بدرالدین، مجھے تمہارے جیسے ایک ساتھی کی شادپور میں ضرورت ہے۔ دیکھیے غیاث اللہ صاحب، میری بات سن لو پہلے پوری۔ میں تمہیں اس میں سے کچھ دینا چاہتا ہوں، نہ تمہارے اس احسان کا معاوضہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دن سے یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ شادپور میں مجھے کوئی ایسا شخص ملے جو میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ بدرالدین، میں تمہیں یہاں اپنے کاروبار کا نگران بنانا چاہتا ہوں۔ بدرالدین اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ باہر اس نے 2-3 افراد کو دیکھا جو اندر آ رہے تھے۔ اس ملازم نے جو پہلے سے یہاں موجود تھا بدرالدین کو دیکھ کر کہا، چودھری صاحب اندر ہی ہیں، یہ ان کے آدمی ہیں، میں انہیں بلا کر لایا ہوں، جاؤ انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ بدرالدین نے کہا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ غیاث اللہ کی یہ پیشکش اسے بہت بری لگی تھی۔ چودھری سردار علی کی صحت کافی خراب ہو گئی تھی۔ حاجی حمید خان اور اس کی بیوی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ اس خاندان کے احسان مند بھی تھے اور ہر طرح سے چودھری سردار علی کی تیمارداری اور دیکھ بھال کر رہے تھے۔ چودھری کے اندر ایک مجنونانہ سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، کچھ نہ کچھ بڑبڑاتا رہتا تھا اور اس کی بڑبڑاہٹ میں یہ الفاظ شامل ہوئے تھے، ذرا سی بات تھی، ارے زمینیں کیا اپنے ساتھ آسمان پر لے جانی ہوتی ہیں، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، پتہ نہیں انسان کیا چیز ہے، انسان یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے، مجھے کوئی بتاؤ کس کے لیے کرتا ہے؟ ارے بابا، یہ لوگ محنت کر رہے تھے، اچھی فصل اگا رہے تھے، کسی کا کیا جاتا تھا، میرا کیا جاتا تھا، ہائے میری بیٹی، ہائے میرا بیٹا، ارے کیا کروں میں اور کیا نہ کروں، یہ کہہ کر وہ سر پیٹنے لگتا تھا۔ پھر اس دن وہ بیٹھا ہوا تھا کہ حاجی حمید خان ایک اخبار ہاتھ میں لیے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ دوڑا دوڑا چلا آیا۔ چودھری سردار علی کے سامنے اس نے پھولے پھولے سانس کے ساتھ کہا، مبارک ہو۔ چودھری نے یاس بھری نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پردرد لہجے میں بولا، کیا ہوا، میرے خاندان کا کوئی اور فرد مر گیا؟ حاجی حمید ایک دم سنبھل گیا اور بولا، نہیں چودھری صاحب، آپ کا بیٹا صفدر علی زندہ ہے۔ کیا؟ چودھری سردار علی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، یہ دیکھیے اخبار کی خبر دیکھیے۔ چودھری سردار نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے خبر پڑھی اور زار و قطار رونے لگا۔ حاجی حمید اور اس کی بیوی چودھری کو دلاسے دینے لگے۔ چودھری نے کہا، لوگ مجھ سے کتنی نفرت کرنے لگے ہیں، حیدر علی نے بھی یہ خبر مجھے نہیں سنائی، میرے داماد رحمان علی نے بھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، کتنا بد نصیب ہوں میں، سب مجھ سے دور ہو گئے ہیں، مگر وہ غلط نہیں ہے، حمید خان وہ غلط نہیں ہے، میری ہی وجہ سے تو ان سب پر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، ارے کیا نہیں تھا میرے پاس، حاجی میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ چودھری صاحب، اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ حیدر علی نے آپ کو یہاں کس لیے بھیجا ہے؟ حیدر علی آپ کو دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتے، لیکن آپ سے بڑی محبت اور بڑی ہمدردی رکھتا ہوں، برداشت نہیں کر سکا اس خوشی کو اور آپ تک اخبار لیے چلا آیا، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے حیدر علی کو یہ بتا دیا کہ اخبار آپ کو دکھا دیا ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے چودھری صاحب کہ آپ کے بیٹے نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے اور انہی کی بدولت آج میں آرام کی زندگی گزار رہا ہوں، وہ اگر ناراض ہو گئے تو میرے لیے تو بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ ارے میری بھی تو سن لو کوئی، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہی کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بالکل قید کر کے رکھ لیا ہے، پاگل سمجھ رہے ہیں سسرے مجھے، پاگل نہیں ہوں میں، بالکل پاگل نہیں ہوں، اب یہ خوشی میں کیسے برداشت کروں؟ دیکھیے چودھری صاحب، یہی کہوں گا میں آپ سے کہ اگر وہ لوگ یہ بات آپ کو بتانا چاہتے تو خود بتاتے، مجھے معاف کر دیجئے، غلام ہوں آپ کا میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے مجھ سے جو میرے لیے جان کا روگ بن جائے۔ چودھری سردار علی ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک کہتے ہو تم، وقت جب بگڑتا ہے تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی،
چلو ایک کام تو کر سکتے ہو تم، اب جب یہ اطلاع مجھے دے دی ہے تو روز اخبار مجھے لا کر دیا کرو۔ آپ خدا کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہ کریں، مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ کر سکتا ہوں کچھ، یہ بتاؤ ہے میرے پاس کچھ ایسا ذریعہ جو کچھ کر لوں؟ کچھ بھی نہیں کروں گا میرے بھائی، بس مجھے خبریں سناتے رہو۔ حاجی حمید بھی غمزدہ تھا، جانتا تھا کہ چودھری وہ شخص ہے جس کے آگے کسی کو دم مارنے کی مہلت نہیں ملتی تھی، اب اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ بہرحال اخبار ملنا شروع ہو گیا تھا، اسے جب بھی کوئی خبر ملتی اس کے دل میں ہو اٹھتی۔ حیدر علی نے خاص طور سے حاجی حمید کو ہدایت کر دی تھی کہ اسے موبائل فون نہ دیا جائے، نہ گھر سے باہر نکلنے دیا جائے۔ بڑے خطرناک حالات تھے، موت تو ان کے سر پر منڈلا ہی رہی تھی، لیکن وہ ایسا کوئی اور عمل نہیں چاہتے تھے جو ان کی موت کو ان کے لیے اور شدید کر دے۔ چنانچہ حیدر علی نے تھوڑی سی سختی برتنا شروع کر دی تھی۔ بہرحال بات حد تک پہنچ گئی تھی جب اختر علی بری ہو گیا۔ صفدر علی کے عدالت میں پیش ہونے کی پوری تفصیل موجود تھی۔ چودھری سردار علی نے بڑے خوش ہو کر کہا، چلو اللہ نے میرے بیٹوں کی جوڑی سلامت رکھی۔ ویسے چودھری سردار علی بڑی بے کسی کے عالم میں وقت گزار رہا تھا۔ اکثر وہ یہی کہتا تھا کہ حمید خان کم از کم میرا ہی پیغام تو میرے بیٹے کو دے دو کہ وہ آ کر مجھ سے مل لیں، مجھے تو ایک طرح سے یہاں قید کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کا یہ پیغام کسی نہ کسی طرح حیدر علی صاحب تک پہنچا دوں گا۔ یہ بھی کہہ دینا اس سے کہ مجھ سے ملنے آئے تو صفدر علی کو بھی ساتھ لے کر آئے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہائے کیسا بے بس اور بد نصیب باپ ہوں، میں اپنے بچوں سے نہیں مل سکتا، وہ حویلی جسے میں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا تھا دیکھ بھی نہیں سکتا، بڑا غم ہے مجھے۔ دن گزرتے رہے، وقت گزرتا رہا۔ حاجی حمید خان نے حیدر علی کو چودھری سردار علی کا پیغام پہنچایا تو حیدر علی نے کہا، حاجی صاحب نہ تو انہیں گھر سے نکلنا چاہیے، نہ میں بھی ان کے پاس آنا چاہتا ہوں، حالات جیسے ہی بہتر ہوئے میں اور صفدر علی ضرور ان کے پاس آئیں گے۔ حیدر علی نے صفدر علی کا اصل واقعہ تک حمید خان کو نہیں بتایا تھا، نہ جانے حالات کیا رخ اختیار کر جائیں۔ بہرحال یہ پیغام حمید خان نے چودھری سردار علی کو دے دیا تھا اور سردار علی دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ سردار علی نے اس وقت جب حمید خان کی بیوی اس کے لیے چائے لائی تو ملتجی لہجے میں کہا، بھائی دیکھو تم دونوں میرے ملازم نہیں ہو، میں ماضی میں جو کچھ بھی تھا وقت نے میری اوقات درست کر دی ہے، میں یہاں بڑی تنہائی محسوس کر رہا ہوں، تم دونوں میرا ہر طرح سے خیال رکھتے ہو، میرا احترام کرتے ہو، اس بات کو اچھی طرح مانتا ہوں، تھوڑا سا وقت بھی مجھے دیا کرو، مجھ سے باتیں کیا کرو، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ جاؤ بہن حاجی حمید کو میرا یہ پیغام دے دو اور ان سے کہو کہ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ مجھے وقت دیا کریں۔ حاجی حمید کی بیوی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حاجی حمید اپنی بیوی کے ساتھ چودھری سردار علی کے پاس پہنچ گیا۔ آؤ بیٹھو، اخبارات تو ایک دم خاموش ہو گئے ہیں، کوئی نئی خبر شائع نہیں کر رہے، آپ کچھ نئی خبریں سننا چاہتے ہیں چودھری صاحب؟ حاجی حمید نے ایک پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے بھائی میں کیا اور میری اوقات کیا، بس گزر گئی جو گزرنی تھی۔ خبریں سننے کو ملیں گی چودھری صاحب، مگر وقفہ ضروری ہے، سارے کام ایک ساتھ ہو جائیں تو کچھ مزہ نہیں آتا۔ اب دیکھیں نا، آپ کی بیٹی مر گئی، بہو مر گئی، بیٹا مر گیا، 3 افراد کم ہوئے ہیں آپ کے خاندان سے، اگر کوئی چوتھا واقعہ پہلے سے ہو گیا تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ آپ کو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیسی بات کر رہے ہو حمید خان، تم کتنی بے دردی سے میرے خاندان کی بربادی کا ذکر کر رہے ہو، اب درد تلاش کر رہے ہو چودھری؟ اس وقت کوئی درد نہیں اٹھا تھا تمہارے سینے میں جب میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا اور تم قہقہے لگا رہے تھے؟ مزے لے لو سردار علی، مزے لے لو، آہستہ آہستہ تمہیں غم ملنا چاہیے تاکہ تم اپنے خاندان کی موت کے غم سے سوکھ کر پنجر بن جاؤ۔ اچانک حمید خان کی آواز بدل گئی اور چودھری سردار پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میرا تو یہاں کوئی کام ہی نہیں ہے، حاجی حمید کی بیوی بولی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے، ان کے نقوش تبدیل ہونے لگے، اور جب ان کا مکمل چہرہ تبدیل ہوا تو چودھری سردار کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی، نظام الدین، اور میرا نام شریفہ ہے۔ حاجی حمید کی بیوی جس کے چہرے کے نقوش تبدیل ہو گئے تھے شرما کر بولی اور اس نے گردن جھکا لی، لیکن چودھری سردار بری طرح چیختا ہوا دروازے کی طرف بھاگا تھا۔